السلام علیکم۔ آج ویورز کو ایک چیسٹر تھورنلیس بلیک بیری کے بارے میں پھر سے بتا رہے ہیں۔ کل بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا ایک دن پہلے، اور لیکن یہ کہ آج بھی ویڈیو بنانا تھوڑا سا ضروری سمجھا، کیونکہ یہ بڑے پلانٹس آپ کو اس کی تھوڑا سی ویو کر رہے ہیں، اور یہ بتانا ہم چاہتے ہیں کہ چیسٹر جو تھورنلیس بلیک بیری ہے، یہ گروتھ میں بہت اچھی ہے، گروتھ میں بہت اچھی ہے، کیونکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی گرو بیگ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گرو بیگ ہے تقریباً 6 انچ والا گرو بیگ ہے، 6 انچ والا گرو بیگ ہے، اور اسی میں یہ اتنی بڑی جو ہے نا ہائٹ پہ گئی ہے نا، بڑی لینتھ پہ، مثلا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بڑی لینتھ پہ گئی ہے نا اتنی چھوٹی سی گرو بیگ میں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ زمین پہ لگائے جائے، آرگینک اور کمپوسٹ وغیرہ ملا کے، ایک فرٹائل سوئل ملا کے، زرخیز مٹی ملا کے یہ پودا لگایا جائے زمین پہ یا بڑے سائز گملے میں، کیونکہ یہ تو بڑا سائز گملہ نہیں، یہ تو چھوٹا گرو بیگ ہے جو نرسری میں ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم تو صرف ویرائٹی کو مینٹین رکھتے ہیں، ویرائٹی کو مینٹین رکھتے ہیں، اور اسی میں ویرائٹی صرف مینٹین ہو جاتی ہے کسی چھوٹے گرو بیگ میں، اور جو اگر ہم یہ توقع کریں کہ پلانٹ فروٹ دے اور اچھے قسم کی فروٹ دے اور زیادہ پروڈکشن دے اور ہر سال دے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے نگہداشت کرنے کی ضرورت پڑی، اسے زمین پر لگانا پڑے گا اس پودے کو، یا بڑے سائز گملے میں 12 انچ 15 انچ 20 انچ گملے میں لگانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ زرخیز مٹی میں بھی مکس کرنی پڑی، تب جا کے جو ہے نا یہ پودا صحیح فروٹنگ دے سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ دیکھو اس چھوٹی سی گرو بیگ میں اس نے فروٹنگ کا کیا حال ہے، اس کا فروٹنگ میں اتنی اچھی ہائیبریڈ ویرائٹی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے اس کی فروٹنگ ہے، آپ قریب سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ ہاتھ میں نے پکڑا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کس کی پلانٹ کے، یہ اسی پلانٹ کے کا ہے جو اسی گرو بیگ میں یہ پروان چڑھ رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اس کی تھوڑی سی جڑ باہر بھی گئی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے باہر سے باہر بھی جڑ جائے گی، کیونکہ اتنی گرو بیگ میں، لیکن پھر بھی زیادہ تر جڑ جو ہے نا تقریباً 75%، 75% جڑ جو ہے اس کی ادھر ہے اسی گرو بیگ میں، اور اسی گرو بیگ کے باوجود یہ اتنی فروٹنگ دیتی ہے آپ کو نا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اگر زمین پہ شفٹ ہو جائے اور بڑے گملے میں شفٹ ہو جائے تو اتنی کتنی پروڈکشن دے گا۔ اچھا، اب میں اس کی پروڈکشن کے حوالے سے میں یہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اب یہ اتنا پروڈکشن ہے اس کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ والا ایک دوسری پودے کا یہ والا پروڈکشن ہے، اچھا تیسری کا یہ والا پروڈکشن ہے، یہ اب اور یہ ابھی سرخ ہے، یہ پہلے سب سے پہلے اس طرح گرین ہوتی ہے یہ اس کی جو بیریز ہے، اس کے بعد یہ سرخ ہو جاتی ہیں، اور یہ تقریباً 10 دن کے بعد، 10-15 دن کے بعد یہ بالکل بلیک ہو جائے گی اور بڑی ہو جائے گی۔ یہ سائز چھوٹا، جتنی یہ ٹائم گزرتا ہے یہ بلیک ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو میں دکھا سکتا ہوں، یہ ادھر لگے ہوئے ہیں، اچھا ادھر لگے ہوئے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں، اچھا اس کے علاوہ ادھر بھی تھوڑا بہت لگا ہوا ہے، اچھا ادھر یہ تو گرین ہے، ابھی فی الحال گرین ہے، لیکن ظاہری بات ہے نرسری میں یہ اس طرح اکٹھے پڑے رہتے تو اتنی ترقی تو نہیں کر سکتی نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ادھر گرین ہے، یہ گرین اس لیے ہے کیونکہ یہ سائے میں تھی، کیونکہ یہ جب پلانٹ نرسری میں گھنے انداز میں رکھی جاتے ہیں، ڈینس طریقے سے رکھی جاتے ہیں نا، تو ظاہری بات ہے وہ تو پھر فروٹنگ یا کم دے گا، یا فروٹنگ جلدی نہیں پکے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اچھا ادھر بھی ہے، ادھر بھی اس کا جو ہے نا ایک ہے، اچھا ادھر بھی ہے، اور یہ سارے، اچھا ادھر یہ بھی آپ دیکھیں، یہ گرین ہے ابھی فی الحال، لیکن تعداد زیادہ ہے نا، یہ بیریز ابھی گرین ہے، یہ بلیک بیری جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی البتہ تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، اور کچھ گرین ہے، کچھ ابھی سرخ ہونے والا ہے، اور اصل میں
मेरा मकसद ये कि आपको ये ग्रो बैग में आपको दिखाऊं कि इतनी छोटे ग्रो बैग में ये इतनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यह एक इसकी जो हाइट है ये काफ़ी लंबा लंबा हाइट है। आप देख सकते हैं इसी तरह लंबा हाइट है। अब इसको देखो, इसकी ये जो है ना नीचे ग्रो बैग से शुरू हो चुका है, ये वाला हिस्सा, ये स्टेम ये इतना बड़ा हो जाता है ना। ज़ाहिर बात है जब इसका हजम बड़ा हो जाता है तो फिर ज़ाहिर बात है ये फ्रूटिंग भी ज़्यादा देगा। तो ये और घर में भी आसानी से उगाया जा सकता है, इसका बाग भी आसानी से लगाया जा सकता है। अच्छा, इसमें थॉर्नलेस ब्लैकबेरी में ये खासियत है कि इसमें फ्रूट चुनना आसान होता है, क्योंकि इसमें कांटे नहीं होती, न होने की बिल्कुल नहीं होती इसमें कांटे। ये देख, चूँकि हाइब्रिड वैरायटी है, मॉडिफाइड वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी, तो इसमें कांटे बिल्कुल स्टेम में एक कांटा भी आपको नज़र नहीं आएगा। हालांकि ये ब्लैकबेरी है और ब्लैकबेरी में कांटे होते हैं, लेकिन ये थॉर्नलेस कांटों के बगैर ब्लैकबेरी है, इसलिए इसमें कांटे नहीं है। तो ये आपको दिखाना था। और ब्लैकबेरी की जो तोरनी वैरायटी है वो भी, उसकी भी अपनी खासियत है, इसकी भी अपनी खासियत है। ये चुनने में, फ्रूट चुनने में थोड़ी सी आसानी रहती है, और वो भी कोई कांटे इतनी तेज़दार नहीं होती, तेज़दार की तरह छोटे छोटे कांटे होते हैं। उससे अगर कोई फ्रूट चुनता है तो बच के भी बंदा रह सकता है। लेकिन ये कि इसकी भी अपनी अफादियत है, तोरनी की अपनी अफादियत है, तोरलेस ब्लैकबेरी की अपनी अफादियत है। बस हर चीज़ की अपनी अपनी अफादियत, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती है ना। तो ये डिपेंड करता है पौधे की साख्त पर और पौधे की बोटैनिकल स्ट्रक्चर पर।